الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا الحمدللہ لمہ 2 کی 2 کتاب آپ پڑھ چکے، البتہ اسپیڈ کے حوالے سے ابھی تک ہماری اسپیڈ اچھی نہیں ہوئی۔ آج تیسری کتاب آج تیسری کتاب آپ پڑھیں گے، وہ تیسری کتاب کا نام ہے صوم۔ کیا نام ہے بیٹا؟ صوم۔ اب وہ رضا عباس دیر سے آئے ہیں تو وہ ہمیں بتائیں گے صوم کس چیز کا صیغہ ہے، کس کے وزن پر ہے؟ احسن تو صوم۔ اب کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اسلام آنے سے پہلے کسی اور معنی میں آتے تھے، استعمال ہوتے تھے، اسلام آنے کے بعد وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ان میں سے ایک لفظ سکندر صاحب صوم ہے۔ صوم کی اسلام کے آنے سے پہلے کیا معنی تھی اور اسلام آنے کے بعد کیا معنی ہے؟ فرماتے صوم کی اسلام آنے سے پہلے معنی تھی روکنا۔ کیا بیٹا؟ روکنا، خود کو روکنا یا کسی اور کو، وہ بھی قید نہیں تھی۔ مثلا کمرے میں ابھی آپ لمہ والے موجود ہیں، سیوتی والے آنا چاہ رہے ہیں آپ نے، تو یہ صوم ہو گیا، یعنی ان کو روک دیا آپ نے، تو یہ صوم۔ آپ کا موڈ ہے کہ ابھی میں سو جاؤں، آپ خود کو سونے سے روکتے ہیں، یہ امساک ہے۔ تو وہ امساک مطلق تھا، کسی خاص چیز سے روکنا نہیں، کسی بھی چیز سے روکنے کو کیا کہتے تھے؟ صوم۔ لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے صوم کی معنی کو مخصوص اشیاء سے روکنے کو کہا۔ بھائی وہ کون سی مخصوص اشیاء ہیں جن کے روکنے سے اسلام نے کہا ہے؟ مثلا دن کے ٹائم پہ کھانا پینا، اگر شادی شدہ بندہ ہے تو بیوی کے پاس جانا، ٹھیک ہے، خدا اور رسول پر جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا کام کرنا جس سے غسل واجب ہوتا ہو، ان کاموں سے روکنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، میں خود کو سونے سے روکوں، کیا یہ روزہ ہے؟ اسلامی نہیں۔ میں خود کو ادھر ادھر دیکھنے سے روکوں، کیا یہ روزہ ہے؟ نہیں۔ میں خود کو بولنے سے روکوں کہ زیادہ کیوں بول رہے ہو، یا دوسرے کو روکوں، کیا یہ اسلامی حوالے سے صوم ہے؟ نہیں۔ اسلامی حوالے سے مخصوص اشیاء سے خود کو روکنا، غیر کو بھی نہیں، مخصوص اشیاء سے خود کو روکنا، اس کو جو ہے کیا ہے جناب وہ صوم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ایک علمی حوالے سے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی عام طور پر جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے تو اس میں جنس فصل ہونا چاہیے۔ الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں حیوان۔ پہلے حیوان کہہ کر اس میں آپ نے انسان غیر انسان سب کو شامل کر دیا، پھر آپ نے ناطقن کہہ کر انسان کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو جو ہے کیا ہے وہ جدا کر دیا ہے۔ اب آپ نے جو ہے کیا ہے جناب وہ صوم، اس کی کوئی تعریف ہوتی؟ کہتے اس کی وہ تعریف جس میں جو ہے کیا ہے جنس اور فصل ہو، وہ ایسی کوئی تعریف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اب ان مخصوص چیزوں سے جو ہے کیا ہے وہ خود کو روکنے کو کیا کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں۔ اب مزید اس کی تفصیل کیونکہ توضیح مسائل آپ پڑھ چکے ہیں، توضیح مسائل کی آپ تبلیغ کر چکے ہیں، مزید خلاصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زیادہ جو ہے وہ کیا ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ سمجھ میں آتا ہے تو پھر درس کی مقدار بھی جو ہے کیا ہے وہ ہماری بڑھنی چاہیے، وہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اور جس استاد کے پاس آپ درس پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ میرے پاس بھی اگر دوسرے استاد کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ مجھے نشاندہی کریں کہ صحیح دوسرے کا ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے آپ چھٹی کریں۔ اگر درس یہ میں ٹائم پر شروع نہیں کروں گا، دیر سے شروع کروں گا، تو پھر نتیجے میں سیوتی والوں کو بھی لیٹ کرنا پڑے گا، پھر پورا نظم ضبط ہمارا جو ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصوم میں بیٹا اب یہ کتاب ہے تو فقہ کی، ہمیں اس میں نحو کی بھی تھوڑی بہت پریکٹس کرنی ہے، صرف کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ تو یہ جو کتاب الصوم ہے یہ خبر ہے، اس کی مبتدا محذوف ہے،
हादा किताब सौम में, ये सौम की किताब है। वह हुआ, ये सौम है क्या? अलकफ़ो नहारन, दिन को रोकना, कमा सयाति तंबीह, जैसे अनकरीब आएगी खबरदार करना, अलैहि, इस बात पर कि दिन के रोकने को रोजा कर दें। अगर रात को कोई बंदा खुद को खाने पीने से रोके, क्या ये रोजा है? नहीं। अगर रात को कोई बंदा जो है उन चीजों से खुद को रोके जो रोजे को बातिल करती हैं, भली रोकता रहे, फिर भी वो रोजा नहीं है। भाई खुद को रोकना, किस चीज से रोकूं? अनिल अक्ल, खाने से, यानी कोई भी चीज नहीं खानी, व शुर्बे, और पीने से भी रोकना है। मुतलका, मुतलका का बेटा क्या मतलब है? यानी वो चीज चाहे खाने पीने की हो चाहे खाने पीने की न हो। मसलन हम जो कभी कभी ऐसे आदत बना लेते हैं, जो चीज आई सामने पहले उसमें हाथ डाल के कुछ देर उसको अपने हाथ में रखते हैं, हाथ में रखने के बाद उसको मुंह में डाल लेते हैं। जैसे हमारी इस किताब में भी किसी दोस्त को ये आदत है, कभी उनके मुंह में कागज होता है, कभी मुंह में कोई लकड़ी का टुकड़ा होता है, तो जब हम कहें तो वो फेंकता है। ठीक है, चाहे वो खाने पीने की चीज हो चाहे न हो, खुद को रोकना है। अलमुअताद मिनहुमा, मिनहुमा की जमीर बेटा कहाँ जाएगी? अक्ल शुर्ब, चाहे उस चीज के खाने की आदत हो, यानी हमारे माशरे में खाई पी जाती हो, वगैर अलमुअताद, या वो आम राइज न हो। वल जिमा ए, और खुद को रोकना जिमा से। जिमा की माना आप समझ रहे हैं, फरमाते हैं कुल ही, हर जिमा से रोकना, कुबुलन व दुबुरन, आगे वाली जिमा उससे भी रोकना, पीछे वाली जिमा से भी रोकना। ले आदमीयन व गैर आदमी, इंसान के साथ जिमा करना हो तो उससे भी खुद को रोके, गैर इंसान किसी जानवर के साथ हो तो भी खुद को रोके। अला असहिल कौलैन, दो कौलों में से असह कौल यही है। ठीक है, एक दूसरा कौल है जो कि हमारे फिक़ह का भी शायद न हो, वो कहते हैं कि अपनी बीवी के साथ ये काम करना चाहे तो कर सकता है, बशर्ती के मनी न निकले। ठीक है, तो ये शाज़ और नादिर कौल है बेटा। हमारे अब कुछ मुखालिफिन ने जिस शियों पर इल्जाम तराशी कर, वो कहते हैं, शिया कहते हैं कि रोजे की हालत में तुम बीवी के पास जा सकते हो, तो उन्होंने इस कौल को पकड़ा है। हम तो 99% हमारे उलमा फरमाते हैं चाहे मनी निकले चाहे न निकले, बीवी के पास आप नहीं जा सकते। कोई एक आदमी ऐसा है जिसने कोई ऐसी फतवा दी है। तो वल इस्तिमना ए, और खुद को इस्तिमना से भी रोके। बेटा इस्तिमना बाब इस्तिफआल का मस्दर है, ठीक है, और इसमें तलब की माना है। तो इस्तिमना का मतलब यानी कोई ऐसा काम करना जिससे ये चाहते कि मेरी मनी निकले, वो हुआ तलबुल इमना बगैर जिमा, जिमा वाला रास्ता नहीं, कोई और तरीका, बदमाशी का कहें या फहाशी का कहें या हराम फेल का कहें। मा हसूल ही, अलबत्ता इस्तिमना को तर्क करे, ठीक है, और अगर इस्तिमना करता है तो मनी निकलेगी तो रोजा बातिल होगा। अगर मनी नहीं निकलेगी, इसने तो तलब की कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मनी निकले, लेकिन मनी नहीं निकली तो रोजा बातिल नहीं होगा। अगर मनी निकल आएगी तो रोजा बातिल होगा। ला मुतलक तलब इमना, हर मनी के तलब करने को तर्क करना जरूरी नहीं है। वह इनका मुहर्रमन ऐज़न, अगर जो वो मुहर्रम भी हो तो भी रोजे का मुब्तिल नहीं है। इल्ला अन्नल अहकामल आतियत, सिवाय इसके कि वो अहकाम जो आएंगे, ला तजरी, वो जारी नहीं होंगे, फी है मुतलक तलब इमना में। फी है की ज़मीर कहाँ जाएगी बेटा? मुतलक तलब की तरह। वह फी हुक्म ही, और इस्तिमना के हुक्म में है, और नजरो, देखना। भाई किसी नामहरम की तरफ आप शहवत के नजर से देखते हैं और इतना देखते हैं कि आपकी मनी निकल आए, ठीक है, आपने कोई और अपने हाथ के साथ या किसी और के हाथ के साथ ऐसा काम नहीं किया, नजर के जरिए आप वो काम करना चाहते हैं, तो कहते हैं ऐसी नजर से भी परहेज करें, ठीक है, ऐसी नजर भी न करें। वल इस्तिमता बगैर जिमा,
یا جمع کے علاوہ اور کوئی لذت کسی سے حاصل کرنا چاہتا ہے. اب بیٹا آپ اکثر مجرد ہیں اس لیے میں اس کو کھول کر مزید بیان نہیں کر سکتا ہوں. مثلا بھائی کسی کو گلے لگاتا ہے, کوئی جمع نہیں کرتا, گلے اتنا لگاتا ہے کہ اس کی منی نکل آتی ہے, تو اس گلے لگانے سے بھی جو ہے کیا ہے پرہیز کرنا ہوگا. وہ تخیل عجیب بات ہے, کہتے ہیں خیال میں بیٹھا درس میں ہے, دماغ جو ہے خراب طرف ہے, ٹھیک, کہتے اس کو اپنے خیال میں بھی اتنا لائے کہ اس کی منی نکل جائے, تو ایسے خیال کرنے سے بھی خود کو روکے. البتہ یہ اس بندے کے لیے لمعتاد ہی جس کو منی نکلنے کی عادت ہے, ٹھیک ہے, مع تخیل خیال کے ساتھ. بیٹا یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کسی عورت کے مثلاً بیٹا ننگے جسم کو صرف اپنے ذہن میں لے آئے, ادھر ان کے کپڑے نجس ہو گئے. تو جس بندے کو اس سے بیماری ہے اس بندے کو ایسا خیال بھی نہیں کرنا چاہیے. کما سیاسی جیسے ان قریب یہ مسئلہ بھی آئے گا. اور وہ ایصال الغبار, غبار کو بیٹا کیا ہم سندھی میں بولیں گے دھوڑ, ٹھیک ہے, دزی, ٹھیک, ایسی چیز کو اپنے حلق تک پہنچانا یہ بھی جو ہے کیا ہے اس سے بھی پرہیز کرے. المتعدی الی الحلق, جو تجاوز کر جائے گلے تک آئی اندر نہیں گئی تو روزہ باطل نہیں ہوگا. گلیزن کا نا عملہ, بیٹا وہ جو غبار ہے وہ چاہے گاڑھا ہو, دزی گھاٹی ہو جائے, ٹھیک ہے, یا گاڑھا نہ ہو بالکل ہلکی پھلکی ہے, ٹھیک, بے محلل, چاہے وہ جو غبار ہے کسی حلال چیز کا ہو, جیسے کہ دقیق آٹا. بھائی آٹے کی چکی میں آپ جائیں گے نا تو وہاں پر ہوا میں آٹا بھی اڑ رہا ہوتا ہے. اگر آپ مشاہد وہاں جائیں جہاں مرچوں کی چکی ہے تو آپ کو فوراً جو ہے کیا ہے بیٹا چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, اشو اشو, ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ناک اور منہ سے کوئی چیز اندر جا رہی ہے, ٹھیک. وغیرہ ہی, یا وہ جو غبار ہے وہ غیر حلال چیز کا ہے. غیر حلال چیز کون سی ہے؟ مٹی. بیٹا مٹی کھانا حرام ہے نا, تو مٹی کا غبار بھی جو ہے اگر آپ اندر بھیجیں گے حرام تو ہے ہی, لیکن روزے کو بھی باطل کر دے گا. اس لیے روزے کی حالت میں اس مٹی کے غبار سے بھی آپ کو خود کو بچانا ہے, ماسک لگانا ہے یا کوئی چیز اپنے ناک اور منہ پہ رکھنی ہے. وَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفُ بِالْغَرِيزِ فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ, کہتے ہیں بعض عبارات میں, یا مصنف کی طرف نہیں غبار کی طرف پلٹیں, بعض عبارات میں غبار کو قید لگایا گیا ہے کس کے ساتھ؟ گلیز کے ساتھ, ادا گھاٹی, ٹھیک ہے, گاڑھی. وَمِنْهَا, ان عبارات میں سے, منہا کی ضمیر کہاں گئی مشاہد؟ ان میں سے ایک درست ہے, کہتے ہیں لا وجہ لتقیید الغلیظ, گلیظ والے قید کی کوئی وجہ اور کوئی دلیل نہیں ہے, انہوں نے اپنی طرف سے لگائی ہے. وحد الحلق, بھائی آپ نے کہا کہ گلے میں سے آگے تجاوز کر جائے تو یہ ٹھیک نہیں. گلے کی حد کہاں تک ہے؟ فرماتے ہیں مخرج الخاء المعجمہ. بھائی حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 حروف حلقی کتنے ہیں بیٹا؟ 6. ان میں سے خا کا مخرج, اب وہ ابتداء حلق سے نکلتا ہے, وسط حلق سے, یا انتہائی حلق سے, ٹھیک ہے. خا کا جو مخرج ہے اس سے نیچے کی طرف جو ہے کیا یہ غبار نہیں جانا چاہیے, اسے اوپر آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. والبقاء, بیٹا میں بقاء کو میں نے بقاء کیوں پڑھا؟ یہ اوپر عطف ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. کفو عن الاکل, روکنا کھانے سے, ٹھیک ہے. کفو عن البقاء, ٹھیک ہے, علی الجنابت, اور یہ شخص اپنے آپ کو روک کے جنابت پر رہنے سے, یعنی غسل کر لے حالت جنابت میں نہ رہے, ٹھیک ہے بھائی. کب تک؟ صبح تک, یہ آگے آئے گا. با علم ہی بالجنابت لیلا, البتہ یہ اس بندے کے لیے جس کو رات کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں حالت جنابت میں ہوں. بھائی کچھ لوگ ایسے پریشان حال ہوتے ہیں یا وہ مریض ہوتے ہیں, ان سے منی نکلتی ہے تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ منی نکلی. جب کپڑے کو دیکھتے ہیں تو ہاں ارے یہ تو آج مجھ پہ غسل واجب ہو گیا. اللہ ایسی بیماریوں سے سب کو پناہ دے, ٹھیک.
تو کہتے نہیں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ صبح تک جنابت پر نہ رہے، یہ اس بندے کے لیے جس کو علم ہو کہ میں حالت جنابت میں ہوں رات کو، سواء نول غسل ام لا، چاہے اس نے غسل کی نیت کی ہو چاہے غسل کی نیت نہ کی. یعنی صرف نیت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کرنے سے ہوتا ہے. اس کو رات کو 12 بجے جو ہے غسل جنابت ہو گیا، اب رمضان کا مہینہ تھا، اس نے نیت کر لی کہ صبح کو میں روزے سے پہلے غسل کر لوں گا، یہ سو گیا، صبح ہو گئی. اب ہم کہیں گے تمہارا یہ روزہ گیا، پھر کفارہ اس پہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو یہ کتاب صوم ہے، انشاءاللہ آگے یہ مسئلہ آئے گا. وہ معاودت بھی اسی عقل پہ عطف ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ترک، یہ خود کو روکے، معاودت النوم جنبن بعد انتباہتین. بیٹا معاودہ کا کیا ترجمہ ہے؟ دوبارہ لوٹ جانا، ٹھیک ہے. یعنی دوبارہ لوٹ جانا کس کی طرف؟ نیند کی طرف. بعد انتباہتین، 2 مرتبہ جاگنے کے بعد. ایسے ہوتا ہے نا بیٹا، نیند کبھی کبھی انسان کو کوئی ٹینشن ہے یا کوئی ایسا مسئلہ، سو جاتا ہے، نیند بھی آ گئی، پھر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد جاگ جاتا ہے. تو اس جاگنے کو کہتے ہیں انتباہتن، یعنی ہوشیار ہونا، ٹھیک ہے، خبردار ہونا. پھر جناب 1 مرتبہ جاگنے کے بعد پھر سو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد یہ جاگ گیا. تو اب کہتے ہیں پھر تیسری مرتبہ سونے سے خود کو روکے، تیسری مرتبہ یہ شخص نہ سوئے، کیونکہ اگر تیسری مرتبہ سوئے گا تو پھر غسل کے لیے اس کو اٹھنا اور جاگنا مسئلہ ہو جائے گا. متأخرتین، البتہ وہ دونوں جاگنے جو ہیں متأخر ہوں کس سے؟ عن العلم بالجنابت، یعنی اس کو جب علم ہوا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں، اس علم کے بعد یہ سو گیا، 1 مرتبہ جاگا، پھر سو گیا، دوسری مرتبہ جاگا، تو تیسری مرتبہ نہیں سو سکتا ہے. وَإِن نَوَى الْغُسْلَ، اگرچہ اس بندے نے نیت کی ہے غسل کی، کب؟ اذا طلع الفجر علیہ جنوباً، جب فجر ہو گیا اور یہ شخص کس حالت میں ہے؟ جنابت کی حالت میں ہے. لیکن لا بمجرد النوم کذالک، کیا ہر سونے سے خود کو روکے؟ جو ایسے نہ ہو. بھائی ہم نے کیا کہا؟ علم ہونے کے بعد سونے کے لیے پابندیاں ہیں، تو مطلق نوم کے لیے تو پابندی نہیں ہے. یا ہم نے کہا کہ علم ہو جائے تو 2 مرتبہ جاگنے کے بعد تیسری مرتبہ سونا منع ہے. اس کو علم تو ہو گیا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں، سویا اور صبح ہو گئی، تو بھی اس کے روزے پہ اثر نہیں پڑے گا. لا بمجرد نوم، مجرد سونے سے نہیں روکنا، کذالک ایسے ہی کا اشارہ کہاں جائے گا؟ حتی طلع الفجر، یہاں تک فجر طلوع کر گیا. فیکفر من لم یکف، پس کفارہ ادا کرے گا. یکفر کون سا فعل ہے گلشیر؟ ہاں، اب یہ آپ کا جواب صحیح ہے. اچھا مجھول بھی ہے. سکندر کون سا ہے؟ ہر صفت جاگے. بیٹا یکفرو آخر سے ما قبل پہ فتح ہے یا کسرہ؟ تو کسرے والا مجھول ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. باب کون سا ہے مشاہد؟ احسنتم، ٹھیک ہے جناب. اس کا فاعل کون ہے نسیم؟ کون ہے فاعل؟ کون سا فاعل ہے؟ کون سا فاعل ہے؟ کون سا؟ ہاں ہاں ان سبن کی تھپڑ فیکفرو، ہاں لگاؤ فیکفرو. مشاہد صاحب بس کفارہ ادا کر کے کون؟ من، وہ شخص، ٹھیک ہے، جس نے کیا کیا ہے؟ لم یکف، خود کو نہیں روکا. کس سے نہیں روکا؟ ان احد ہذہ سبعۃ، یہ جو 7 چیزیں ہم نے کہی ان میں سے کسی ایک سے. 7 چیزیں بیٹا کون سی تھی؟ نمبر 1 عقل، نمبر 2 شرب، نمبر 3 جماع، نمبر 4 استمناء، ٹھیک ہے. نمبر 5 بیٹا جو ہے کیا ہے؟ ایصال الغبار. نمبر 6 جو ہے کیا ہے جناب؟ بقاء علی الجنابت، ٹھیک ہے.
اب بقایا جنابت کی پھر دو حالتیں انہوں نے کر دی میرے خیال میں. خوب ان عہد حاضر سبد اختیاراً، جان بوجھ کر اگر اس نے خود کو نہیں روکا تو کفارہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے. صوم واجب متعین، البتہ وہ کفارہ بھی اس وقت ہوگا جب روزہ مستحبی نہ ہو بلکہ روزہ کون سا ہو؟ مشاہد واجب ہو. اور دوسری قید، وہ روزہ اس دن رکھنا معین بھی ہو. اگر روزہ رکھنا معین نہیں ہے، آپ ابھی قضا روزے رکھنا چاہتے ہیں کہ سردی کی موسم ہے ذرا قضا روزے رکھ لے. ٹھیک ہے. آپ نے رات کو یہ موڈ بنایا کہ روزہ رکھنا ہے، صبح کو اٹھے تو آپ نے روزہ بھی رکھا، ناشتہ اچھا ہو گیا، مچھلی آ گئی ناشتے میں. اب پتہ نہیں آپ مچھلی کی شوقین نہیں، یعنی مجھے تو اچھی لگی. پائے آ گئے، ہم سندھی کم کھاتے ہیں، مہاجر پنجابی پائے زیادہ خوشی سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے سوچا چلو کھا لیتا ہوں. اب آپ نے کھایا تو آپ پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ بھائی آج کا روزہ رکھنا شریعت نے آپ پر معین تو نہیں کیا تھا نا. قضا روزوں کے لیے ابھی کافی ٹائم ہے، رمضان کے آنے تک ان کو رکھنا ہے نا، کافی ٹائم ہے. یہ بھی فقہی مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی قضا روزہ رکھا ہے تو زوال سے پہلے اس کو توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا، بشرطی کہ اس کا وقت جو ہے وہ محدود نہ ہو. اگر آپ کے 5 روزے قضا ہیں اور رمضان آنے تک بھی 5 دن ہیں تو اب ان قضا روزوں کے لیے آپ نہ زوال سے پہلے توڑ سکتے ہیں نہ زوال کے بعد. البتہ اگر وقت وسیع ہو تو توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں. او فی شہر رمضان، یا اگر رمضان کا مہینہ ہوگا پھر تو آٹومیٹک روزے معین ہو جائیں گے، تو اس صورت میں بھی شخص پر کفارہ ہوگا مع وجوب ہی. البتہ وہ اس صورت میں جب رمضان کا روزہ اس پر واجب ہو. اگر کوئی مریض ہے تو رمضان کے روزے میں ان چیزوں سے جو ہے کیا ہے خود کو روکنا ضروری نہیں. اگر کوئی سفر میں مشاہد تو کھانے پینے سے روکنا ضروری ہے؟ نہیں ضروری نہیں، کھا پی سکتا ہے. بقرینۃ المقام، کہتے ہیں بھائی ہم نے تو صرف رمضان کا مہینہ کہا، یہ آپ مقام کو دیکھیں نا. ہم پہلے بھی واجب روزے کی بات کر کے آئے، مریض پر اور مسافر تو واجب ہی نہیں ہے، نتیجے میں ان کو ان چیزوں سے روکنا ضروری نہیں ہے. وہ یقظا پڑھیں گے تو بھی ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا، یقظی پڑھیں گے تو بھی ترجمہ مشاہد ٹھیک کر لیں گے. وہ یقظی یعنی انسان قضا کرے گا، کس کی؟ الصوم، روزے کی. صوم کو منصوب پڑھیں گے، مال کفارت، اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا. یا یوں پڑھے وہ یقظا صومو، روزے کی قضا کی جائے گی. لیکن اوپر کیونکہ من لم یکف آیا ہے تو گویا روزے رکھنے کی والے کی بات ہے تو یکوی پڑھے ہیں. روزے کی قضا کرے گا کفارے کے ساتھ. کون؟ لو تعمد الاخلال، اگر اس بندے نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے خلل ڈالا ہے بالکفر، خود کو روکنے میں، یعنی خود کو روکنا چاہیے تھا، اس نے جان بوجھ کر خود کو نہیں روکا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا، کفارہ بھی دے گا. المؤدی، وہ اخلال جو پہنچا دیتا ہے الی فعل عہدہا، یعنی 7 چیزوں میں سے کوئی کام ہو کر بیٹھا. والحکم فی ستۃ سابقۃ قطعی وفی السابع مشہوری. کہتے بھائی 7 چیزوں کا ہم نے ذکر کیا، 7 میں سے جو پہلی 6 چیزیں ہیں ان میں تو یہ حکم کون سا کہ قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے، یہ قطعی پکا اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. البتہ جو 7واں ہے اس میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ روزہ بھی رکھے گا قضا بھی کرے گا، لیکن وہ مستند السابع، 7ویں کی مشاہد صاحب دلیل غیر صالح، اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ قضا اور کفارے دونوں کو ثابت کرے. مولویوں کے درمیان مشہور ہو گیا ہے. وَدَخَلَ فِي الْمُتَعَمِّدِ، بھائی ایک ہم نے قید لگائی جو جان بوجھ کر ایسی گڑبڑ کرے گا. کہتے ہیں متعمد کی قید شامل ہو جاتی کس کو؟ جاہل بتحریمها و افسادها، اس بندے کو جو اس سے جاہل ہے کہ یہ کام کرنا روزے میں حرام ہے اور یہ کام کرنا روزے کو باطل کر دیتے ہیں. بھائی بہت سارے ایسے جاہل بھی ہے نا، نہیں بھائی بیوی کے پاس جانے میں کیا حرج ہے، روزہ ہو یا غیر روزہ آدمی جا سکتا ہے، یہ تو جاہل بالمسئلہ ہے. کہتے تو بھی اس بندے کو اگر اس نے ایسا کام کیا جہل کی وجہ سے
تو چلیں گناہ ہو یا نہ ہو وہ الگ کھاتا ہے، لیکن روزے کی قضا بھی کرے گا، روزے کا کفارہ بھی دے گا۔ وہ فی وجوب الکفارت علی الجاہل خلاف، ہاں اس جاہل پر کفارے کے واجب ہونے میں اختلاف ضرور ہے، کوئی مولوی کہتے کفارہ ہے، کوئی کہتے نہیں ہے۔ والذی قواہ مصنف فی درست، والذی وہ نظریہ جس کو طاقت اور قوی سمجھا ہے کس نے؟ مصنف نے کتاب دروس میں، وہ کیا ہے؟ عدمہ، بھائی کفارہ واجب نہیں ہے، وہ المروی، اور روایت میں بھی یہی عدم کفارہ ہے۔ تو اب یہاں مولوی سے پوچھے جب روایت کہتے کفارہ نہیں تو آپ کون ہوتے ہو کہتے ہو کہ کفارہ بھی جاہل پر ہے؟ خوب وخرج ناسی، آغا جان حاجی صاحب مشاہد آپ کی توجہ کہیں اور ہے یا کوئی پریشانی ہے؟ اچھا، کہتے ہیں یہ متعمد کے لفظ میں جاہل تو شامل ہو گیا، ناسی جو بھول کی وجہ سے یہ کام کرے، بھول مانا وسرن، روزہ رکھا باہر گیا، وی آئی پی جوس تھی، بھائی جوس تو پلا، ایک گلاس پی لیا، دوسرا گلاس پینے والا تھا کہ یاد آ گیا آج تو میں نے روزہ رکھا تھا، تو دوسرا وہیں رکھ دے گا، باقی جو پیا وہ حلال، اور اس کا روزہ بھی اپنی جگہ پہ باقی، روزہ بھی باطل نہیں ہوگا، گناہگار بھی نہیں۔ البتہ اگر آدھا گلاس پیا تھا، آدھا ہونٹوں پہ ہے، اب یاد آ گیا، تو اب اس آدھے کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر دیندار ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، اگر نہیں چھوڑے گا تو اب یہ گناہگار بھی ہے، پھر روزے کی قضا بھی ہے، روزے کا کفارہ بھی، البتہ وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ واجب متعین روزہ ہو، اگر واجب متعین نہیں ہے تو پھر کوئی کفارہ نہیں، وہ جان بوجھ کر بھی روزے کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، یہ تو نسیان کی صورت میں آدھا گلاس پی گیا، باقی آدھا جان بوجھ کے پی لے گا۔ وخرج ناسی، ناسی اس کفارے اور قضا والے حکم سے خارج ہو گیا، فلا قضاء علی الناسی، علیہ کی ضمیر کہاں گئی بھائی میرے گلشیر؟ ناسی کی طرح۔ ناسی کس چیز کا سیگا ہے اقبال جی؟ ایک منٹ آگا نسیم سے پوچھوں گا جی، آگا نسیم، احسن تم، چلے پھر ایک لحاظ سے ناسی کون سا اسم ہے؟ اس میں فائل تو ہے، کون سا اسم ہے؟ یہ میرے خیال میں کوئی نہیں بتائے گا، نہیں مورب تو ہے، وہ تو ہر اسم مورب ہے، کون سا اسم ہے؟ ہاں بھائی جب اس میں فائل ہے تو جامد کیسے ہوگا؟ وہ تو ہے ثلاثی، اب وہ لحاظ بتاؤں گا تو پھر یہ اس میں منقوص ہوگا کیا؟ یا ماقبل مقصور جو اس میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقوص، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ خوب خوب خوب، ولا کفارت، بھائی ناسی صاحب پر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ والمکرہ علیہ، والمکرہ بھی عطف ہے بیٹا ناسی پر، وخرج، اور اس حکم سے، کون سے حکم سے؟ قضا اور کفارے والے سے خارج ہو گیا کون؟ المکرہ علیہ، وہ بندہ جس کو مجبور کیا گیا ہے، بندوق آپ نے اس کے سر پہ رکھی کہ آج تمہیں روزہ ہے، اس نے کہا جی جناب مجھے روزہ ہے، آپ نے کہا یہ پانی پیو نہیں تو گولی مار دوں گا، ٹھیک، اب اگر وہ پانی پیتے، حتیٰ کہ وہ اپنے ہاتھ سے بھی اٹھا کے نہیں پیتا، یہ بندہ زبردستی اس کے منہ میں ڈالتا ہے، پھر اس کے ہونٹ بند کرتا ہے، پھر اس کے گالوں پہ تھپڑ لگاتا ہے، پانی نیچے اتر جاتا ہے، تو اس بندے پر بھی یہ حکم قضا اور کفارے والا لاگو نہیں ہوگا۔ ولو بتخویف، کہتے ہیں کہ او کجا رفت بھائی، والمکرہ علیہ، ہاں چلے، کہتے ہیں کہ مکرہ کی تو دو صورتیں ہوتی ہیں نا، ایک یہ ہے کہ تخویف، صرف اس کو ڈراتے اور دھمکاتے، یہ پیو نہیں تو گولی مار دیں گے، کہتے ہیں ایسا مکرہ ہو تو بھی اس پر قضا اور کفارہ نہیں ہے، یا تخویف نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ شیشے میں پانی ڈالا اور شیشہ اس کے منہ پہ چڑھا دیا، ٹھیک ہے، تو یہ تو تخویف سے بڑھ کر ہو گیا، کہتے ہیں فباشر بنفسہ ہی، تخویف والی صورت میں ہے کہ وہ ڈراتے دھمکاتے ہیں، وہ باشر بنفسہ، یہ کام خود کرتا ہے، علی الاقوی، قول قوی کے مطابق یہ ایسا مکرہ بھی جو کہ ناسی کے حکم میں ہے، یعنی نہ اس پر جو ہے کیا ہے قضا واجب ہے، نہ اس پر کفارہ واجب ہے۔ وَعْلَمْ، آپ جان لیں،
انشاءاللہ فردا. صلی اللہ علیہ محمد علیہ. آدھا گھنٹہ ہو گیا.